اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے شیعہ عقائد یا ہمارے عقائد میں آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ یہ شیعہ کا لفظ کب سے شروع ہوا، یا یوں کہوں کہ یہ شیعہ کا لفظ کس نے ایجاد کیا۔ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کے نبوت کے زمانے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں یا بعد کی؟ ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں گے تو اس میں آپ کو یقیناً یہ لفظ ملے گا کہ وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ، بالتحقیق کہ اس کے شیعوں میں سے ابراہیم ہے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے بعد اور ان کے نبی ہونے کے بعد یہ شیعہ کا لفظ کیسے شروع ہوا اور کس نے شروع کیا؟ تو ہمارے عقیدے کے مطابق اس لفظ کی بنیاد خود رسول اکرم نے رکھی ہے۔ رسول اکرم سے بہت سارے صحابہ کرام نے نقل کیا ہے اور بہت سارے مفسرین اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور مفسر ہیں جو سیوطی صاحب، اور ان کی تفسیر ہے در المنصور، وہ اس میں ابن عساکر سے نقل کرتے ہیں، اور ابن عساکر صاحب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم کے پاس بیٹھے تھے یا رسول اکرم کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہاں پر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے، تو جیسے ہی رسول اکرم کی حضرت علی علیہ السلام پر نظر پڑی تو رسول اکرم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ہستی کا جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، ان ھذا، بتحقیق یہ، ھذا کا اشارہ کس کی طرف کیا؟ حضرت علی علیہ السلام کی طرف۔ بتحقیق یہ یعنی علی علیہ السلام وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامت، قیامت کے دن یہ لوگ فائز ہیں، کامیاب ہیں۔ تو اب یہ جناب عبداللہ ابن جابر کی طرف سے روایت در منصور میں نقل کی گئی ہے۔ فرماتے جیسے ہی رسول اکرم نے یہ الفاظ فرمائے تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، سورہ بینہ آیت نمبر 7۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا ہے یا اعمال صالحہ کو انجام دیا ہے وہ بہترین مخلوق میں سے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ رسول اکرم کا کلام اور قرآن کے کلام کو اگر ملا کر آپ اعتدال اور انصاف والی نظر سے دیکھیں تو شیعہ کا لفظ یا شیعہ کا فرقہ یا شیعہ کا گروہ اس رسول اکرم کے زمانے میں ہی رسول اکرم کی زبانی جو ہے گویا کہ یہ جو ہے ایجاد کیا گیا اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور اس وقت جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے یعنی رسول اکرم کے حیات میں ہی، تو ان لوگوں کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا۔ بہرحال ہمارا شیعہ کا تعارف کرانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم دوسرے فرقوں کا احترام نہیں کرتے، نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے فقہا تو جماعت میں بھی ان کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ حج بھی ہم ایک ساتھ کرتے ہیں، اور حج میں بھی ہمارے غالباً آپ اگر دیکھیں تو شیعہ حضرات ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہم مشترک دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپس میں اتحاد کے قائل ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے عقائد چھوڑ دیں، ان کے عقائد ان کے لیے محترم، ہمارے عقائد ہمارے لیے محترم، ہم اپنے عقیدے سے نہیں ہٹیں گے، لیکن ہم کسی اور کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ یا بے احترامی کے بھی قائل نہیں۔ اب بعض ایسے لوگ ہیں جو شیعہ مخالفین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہے، وہ یہ نظریہ پھیلاتے ہیں کہ یہ جو مذہب شیعہ ہے یہ عبداللہ ابن سبا نے ایجاد کیا تھا۔ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں تاریخ میں دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا نامی کوئی شخص ہی نہیں تھا، یہ فرضی نام ہے،
یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں، عبداللہ ابن سبا نامی شخص تھا جو یہودی تھا، یہودی کے بعد وہ مسلمان ہوا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کے عقائد کچھ منحرف اور غلط عقیدے تھے، جس کی وجہ سے شیعہ کتب اور شیعہ علم رجال میں اس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی عبداللہ ابن سبا کے قتل کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مرتد ہو گیا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مرتد کون ہے؟ مرتد اس بندے کو کہتے ہیں جو اسلام قبول کرے، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے کافر ہو جائے۔ مرتد کی دو قسمیں ہیں، ایک مرتد ملی ہے، ایک مرتد فطری ہے۔ مرتد ملی وہ ہے جو اسلام میں آنے سے پہلے کسی اور فرقے کے ساتھ، کسی اور مکتب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اسلام قبول کیا پھر اپنے اصل کی طرف لوٹ گیا، تو یہ ہے مرتد ملی۔ بہرحال ان کے احکام وہ آپ پھر فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ مرتد فطری وہ ہے جو پیدا ہوا، اس وقت اس کے ماں باپ یعنی میں سے کوئی ایک مسلمان تھا، اور پیدا ہونے کے بعد اس نے کبھی اظہار کفر نہیں کیا بلکہ اسلام کا اظہار کرتا رہا، اور اسلام کا اظہار کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے کفر کی طرف چلا گیا، تو اس کو مرتد فطری کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو عبداللہ ابن سبا ہے، یہ گویا کہ مرتد فطری نہیں بلکہ مرتد ملی ہو گیا ہے، تو اس پر حضرت علی علیہ السلام نے قتل کا بھی حکم دے دیا تھا۔ اس لیے شیعوں کو اس کے ساتھ جوڑنا یہ ایک قسم کی مذہب شیعہ کے ساتھ زیادتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ رسول اکرم کے فرمان کی بھی بے احترامی ہے، کیونکہ رسول اکرم کے وقت میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہیں، تو معلوم ہوا کہ شیعہ کا لفظ رسول اکرم نے ہمارے لیے جو حضرت علی کو مانتے ہیں، البتہ ماننے والوں میں کمی کوتاہیاں ہیں، اعمال میں کچھ چھوٹی بڑی غلطیاں بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کو رسول اکرم کے زمانے سے لے کے آج تک شیعہ کہتے آ رہے ہیں، لہذا عبداللہ ابن سبا کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔